نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس میں سے پہلے بات ہو رہی تھی، غالباً شیخ سعدی کا یہ شعر ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرا خیال۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ واقف ہیں کہ لوح و قلم کیا چیز ہے؟ اللہ کے ہاں قلم اور لوح محفوظ، جس پہ ساری چیزیں، اللہ کے احکام، ہمارا رزق، ہماری زندگی، موت، ساری چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں، یعنی ہماری تقدیر وہاں اس کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر تو تھے، مگر بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عارف تھے، اور بہت بڑے عاشق تھے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے۔ یہ عجیب حقیقت اس شعر میں، اگر اس ایک شعر کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں تو بات ختم ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وفا کرتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پالیں، مگر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اللہ اس تک پہنچتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شعر پہ سمجھیے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ تیرا ہے، تو میرے محبوب کا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ آج جیسے میں عرض کر رہا تھا، مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر عشق ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ عشق اور محبت کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا، وقت اور مکان سے پاک ہوتی ہے۔ جو اس وقت روز اقدس پہ موجود ہے، وہ وہاں اتنا ہی قریب ہے جتنا اس کا عشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مگر جو دور بھی ہے، مگر اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منقع رکھتا ہے، وہ اتنا ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ وقت اور مکان، ٹائم اور سپیس کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آج یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم یہ واٹس ایپ کال کرتے ہیں، تو اگر کوئی امریکہ میں ہے تو 1 منٹ میں ہم وہ سارا فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور 1 منٹ میں ہم وہاں کی چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں تک ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عشق والے قلوب ہوتے ہیں، ان کی سنائی ہر وقت ہوتی ہے۔ جو اپنے معشوق کے قلب سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جو عاشق اپنے عشق میں کمال رکھتے ہیں اور اپنے معشوق کے قلب سے ہر وقت کنیکٹڈ رہتے ہیں، ان کی سنائی، ان کی رسائی ہر وقت رہتی ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے آپ کیبل کنیکشن لیتے ہیں کسی انٹرنیٹ کا، کمپنی کا،
تو چاہے آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہر وقت آپ کی رسائی انٹرنیٹ تک رہتی ہے۔ اسی طرح یہ عشق عجیب کمال ہے، یہ عشق عجیب چیز ہے۔ اسی واسطے اللہ پاک، آپ قرآن پاک میں دیکھیں نا، اللہ پاک بھی محبت اور عشق کی بات کیا کرتے ہیں، اللہ پاک بھی یہ قلب کی بات کرتے ہیں۔ عقل کی بات نہیں کرتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون قلب، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہاں بھی جو وہ قلب بنا کے آیا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا قلب کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ یہ قلب بنا ہی محبت کے لیے ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ یہ عشق ساری حدیں پار کر دیتا ہے، یہ عجیب۔ اور یہ ہم میں آپ نے ہر کسی کو اللہ پاک نے یہ پاور دی ہے، یہ نعمت دی ہے۔ اس سے انسان کی جیب کا تعلق نہیں ہے، شکل کا تعلق نہیں ہے، گورے کالے کا تعلق نہیں، یہ صاف دل کا تعلق ہے۔ مسجد کے اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں، تو یہاں کل یہ محسوس ہوا کہ وہ لوڈ اٹھا نہیں رہے، تو اوپر جا کے جب دیکھا تو ان سولر پینل پہ مٹی آئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ مٹی اگر ہٹ جائے گی تو یہ صحیح کام کرنا شروع کر دے گا۔ کہ مٹی کی وجہ سے سورج کی شعاعیں اس میں پوری آ نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر رہا اور بجلی نہیں بن رہی۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی مار کے اس طریقے سے مٹی ہٹا دیتے ہیں، اور وہ سولر پینل جیسے اس کا بننے کا مقصد ہے اپنے مقصد پہ آ جاتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی پینل جو پہلے بجلی نہیں بنا رہا تھا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے اس قلب کا بھی یہی مسئلہ ہے آج، کہ یہ اس قلب کا جو بنیادی کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مگر آج یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ جیسے اس سولر پینل پہ مٹی پڑ گئی تو اس پینل نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا کم از کم بہت، اگر وہ 5 کلو واٹ بنانے تھے تو وہ 1 کلو واٹ بنا رہا ہے۔ آج ہمارے قلوبوں کا بھی یہی حالت ہے کہ ہم نے اس کو غیر کی محبت سے اتنا بھر لیا ہے، اس کے اوپر اتنی کدورت چڑھا دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ بہرحال میں جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ قلب بنایا ہی گیا محبت کے لیے، اور کس کی محبت کے لیے؟ غیر کی محبت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے۔ اور پھر میں کہتا ہوں اللہ کی محبت کے لیے، اور اس کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ جب یہ اپنے صحیح مصرف پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ وہی بات آتی ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ پہاڑ اور وادیاں پار نہیں کرتا، یہ آسمانوں کو پار کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس قلب کی کیا طاقت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ معنی کیا ہے کہ جو بات انسان خلوص دل سے کہتا ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی سنائی ہوتی ہے۔ تو جو بات جب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق آ جاتا ہے
تو پھر فاصلے معنی نہیں رکھتے. میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دور ہیں روز اقدس سے، مکہ مکرمہ سے دور ہیں، وہ یہ غم نہ کرے، دعا تو کریں کہ اللہ پاک ہمیں حاضری نصیب فرمائے، اس کی تو اپنی سعادتیں، مگر یہ غم نہ کریں کہ ہم دور ہیں تو ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا، ہمارا تعلق نہیں بن سکتا. تعلق قلبی ہوتا ہے. ایک آدمی وہاں جا کے بھی اگر اس کا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوتا اور محبت نہیں ہوتی اس کے اندر، تو وہاں جا کے بھی محروم رہ سکتا ہے. اور ایک آدمی جو یہاں سے عشق میں بیٹھا ہے، کتنے آپ یہاں کتنے عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں، آپ پڑھیں دیکھیں، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ایسے عاشق رسول عجیب عجیب ان کے اشعار ہیں کہ ہزاروں میل دور ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں غرق ہے، فنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں. اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول قدردان نہیں ہے؟ کہ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ آسمانوں کو چیر دیتی ہے. یا نقطہ صرف یہ عرض کرنا تھا کہ جیسے میں نے وہاں ابھی سوال کے جواب میں عرض کیا کہ روزہ اقدس پہ جائے تو اپنے قلب کو ہمیشہ وہاں جب حاضری ہو تو یہ تصور کرے کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے سامنے، ان کے قلب سے انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں. دوسری یہ نقطہ میں جو ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں ان کو یہ بتا بھی دیا کرتا ہوں، ابھی بھی عرض کر دوں کہ جب ہم مراقبہ حرم شریف کے علاوہ، حرم مدینہ کے علاوہ کہیں بھی دنیا میں کریں گے، مکہ میں کریں گے، بیت المقدس میں کریں گے، کہیں اور کریں گے، تو فیض جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہمارے مشائخ کے قلوب کے ذریعے ہمارے قلب میں آتا ہے. مگر جب ہم روزہ اقدس پہ ہوتے ہیں تو وہاں ڈائریکٹ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ڈائریکٹ ہمارے قلوب میں آتا ہے. تو وہاں جب آپ، جس کو اللہ پاک ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق دے، تو وہاں جب مراقبہ کریں تو وہاں ڈائریکٹ فیض آتا ہے. تو میں اپنے سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے مشائخ کی وہ باتیں ہیں، وہ تجربہ ہے، وہ کشف ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کتنا زیادہ اور زیادہ کتنا براہ راست تعلق ہوتا ہے. تو بات وہاں سوال پوچھا تھا مدینہ منورہ کے ادب کے حوالے سے، تو ایک تو یہی خود یہاں سے مدینہ منورہ کا ادب یہی دیکھ لیجئے کہ جب ہم وہاں جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ فیض آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی توجہات وہاں ہمیں حاصل ہیں. اور پھر وہاں کسی قسم کی بے ادبی، غفلت، بے ادبی ضروری نہیں، غفلت بھی بے ادبی ہوتی ہے، معمولی بات ہے. جتنا آپ کوشش کریں گے اور جتنا زیادہ متوجہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو وہاں فائدہ ہوگا. وہی میں بار بار جو بات عرض کرتا ہوں، آپ جتنا بڑا برتن لے کے جائیں گے وہاں سے تو عطا ہی عطا ہے. بارش ہو رہی ہے، آپ پیالہ رکھیں گے پیالہ بھر جائے گا، گھڑا رکھیں گے گھڑا بھر جائے گا، پورا ٹب رکھیں گے ٹب بھر جائے گا. تو وہاں تو اتنی ایسی عجیب جگہ ہے، ذرا سوچیے اس جگہ کے بارے میں. آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ روزہ اقدس پہ صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہر روز، اور یہ نئی لوٹ ہوتی ہے. اور ایک دفعہ جو فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ رہے ہیں آپ کہ قیامت تک فرشتے حاضر ہوتے جا رہے ہیں. فرشتے یہاں مؤدب ہیں، میرا اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ جبریل علیہ السلام مؤدب ہے، میرا آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسا عجیب ہے کہ جب معراج پہ جا رہے ہیں تو ایک حد کے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے یہ؟ فرشتوں کے سردار ہیں، مقرب فرشتے ہیں، جس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی ہے، فرشتوں کے بھی سردار ہیں. مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے
میرا مقام نہیں ہے، میرے تو پر جل جائیں گے. یہاں اس سے آگے آپ کی شان ہے کہ آپ تشریف لے جائیں. یعنی اس کے بعد بھی ہمیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کے بارے میں کوئی دلیل چاہیے. کائنات کو، باقی انسانوں کو تو چھوڑ دیں، جنات کو چھوڑ دیں، وہ فرشتہ جس کی ایکسیس ہر جگہ ہے آسمانوں پہ، یوں سمجھے کہ اللہ کا قاصد ہے، اللہ کا محبوب ترین فرشتہ ہے، ہر جگہ اس کے آسمانوں میں ہر جگہ ایکسیس ہے، مگر یہاں ایک مقام کے آگے اور کسی کی ایکسیس نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرا سوچیے تو کیا ہے. کبھی ہم نے یہ باتیں سوچی، ہم نے یہ قصے ضرور سنے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس پوائنٹ سے آگے نہیں جا سکتے تھے، مگر ذرا اسے تدبر کریے، اس کا معنی کیا ہے. یہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں پوری مخلوق کو، خصوصی ہم لوگوں کو، اس امت کو، کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. اگر جبریل علیہ السلام اور بھی قریب آ جاتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ فرق پڑتا تھا. دکھانا تھا کہ جبریل تم ہمیں بہت محبوب ہو، مگر ہمارے محبوب جیسے تم محبوب نہیں ہو. تم بہت مقرب ہو مگر میرے محبوب جیسے تم مقرب نہیں ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ ہم جانتے ہیں. ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، ہم ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ارے یہ بھی تو مسلمان ہے. کہاں کے مسلمان ہیں جو آپ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ سے میں خود کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترہ امتیاز ہے، یہ مقام ہے. جو لوگ اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم لبرل بن کے بڑا سافٹ کارنر ان کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ جو قادیانی اور احمدی اور یہ سب نہیں مانتے، جی یہ بھی تو مسلمان ہیں. یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ تو کافروں سے زیادہ بد ہیں. مگر ہمارا آج کل خاص طور پہ جو سو کال لبرل طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے. اللہ پاک تو جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں. یہاں شان جتلانا ہے. اس میں نقطہ کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے آ کے آ جائے. اچھا کعبہ قوسین والے مقام پہ نہیں آنے دینا، قریب تو آ جائے. نہیں، بہت دور سدرۃ المنتہا پہ ہی ختم، تمہارا اینڈ ہو گیا بھائی. آگے کتنی کہاں تک پہنچنا ہے اللہ ہی جانتا ہے. وہ خدا جانے، نبی جانے صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ دیکھو میرے محبوب اور میرا کیسا راز و نیاز کا تعلق ہے. ایسا تعلق ہے جو میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک یہاں بتا رہے ہیں کہ جو میرا اور میرے محبوب کا تعلق ہے وہ اتنا پرائیویٹ ہے، اتنا پرسنل ہے کہ یہ جبریل بھی نہیں جانتا کہ کیا تعلق ہے. آگے وہی تو جبریل لاتا ہے اللہ کی طرف سے اور لے جاتا ہے اور وہ سب ہے. مگر یہاں وہ مقام ہے جو اللہ پاک نے دکھایا مخلوق کو. کیا مقصد؟ یہ شان نبوت دکھانی تھی کہ یہ صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اسی طرح ختم نبوت صرف آپ یہ بتائیے 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں، کوئی اور ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ خاتم النبیین ہے؟ اللہ پاک نے کسی اور کے بارے میں کہا؟ یہ واحد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کیونکہ آج کے لیے بہت بڑا فتنہ پھیل رہا ہے، اس واسطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم جو لبرل بننے کی خاطر ایسے لوگوں کی حمایت میں نکل جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے وہ تو بعد میں دکھائیں گے. اللہ کے ہاں ہمارا کیا فیصلہ ہوگا؟ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے فارغ ہو جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار ہے.
اور اللہ پاک پھر جو میں نے شعر پڑھا، با خدا دیوانہ وار با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ پاک قرآن میں یہ برداشت نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں، حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ اگر تمہاری آواز میری آواز سے اوپر گئی، دیکھو بولنا نہیں، اگر تم ہوا تو تمہارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نہیں، اللہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہے، وہ خود کچھ نہیں کہہ رہے، مگر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کتنے غیور ہیں. یہاں کوئی چیز برداشت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنکا برابر، رتی برابر بھی کوئی بے ادبی کی، اللہ کے یہاں بالکل وہ بات برداشت ہی نہیں ہے. تو چہ کہ اتنی بڑا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد یعنی اکیلا اعزاز ہے، وہ خاتم النبیین ہے. آپ اور ہم مانتے ہیں، مگر اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، ان کی حمایت میں بات کریں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اور ہم ان کے فیور میں کھڑے ہوں، تو آپ بتائیے اللہ کے یہاں ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ خود سوچیے. یہ جو آج کل کے حالات آئے نا، ایسے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ پاک ظالم نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے اپنے کمائے ہوئے حالات ہیں. سدھر جاؤ، ورنہ اس سے سخت حالات آئیں گے. یہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی شاعر کا ایک تمسخر بنایا ہوا ہے. دیکھو، اپنی سیاستیں کرو، جو مرضی کرو، مگر میرے محبوب کا نام لے کے اس کے برعکس کام کرتے ہو. باتیں کرتے ہو کہ ریاست مدینہ، اور یا داڑھی مونڈا ہے تمہارا امیر المومنین. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی وہ ہے، مگر یہ میرے محبوب کی ریاست ایسی تھی کہ امیر المومنین داڑھی مونڈا تھا، نمازیں چھوڑنے والا تھا، تراویح چھوڑنے والا تھا، اپنے سیاست کے لیے لوگوں کو تراویحوں سے دور کرنے والا تھا کہ آ جاؤ وہ جلسوں میں میرے، چاہے کوئی بھی ہو، یہ ان میں سے کوئی بھی ہو، اس طرف یا اس طرف. اور ہم بے غیرتوں کی طرح تراویحاں چھوڑ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چھوڑ رہے ہیں. یہ ریاست مدینہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں. یہ اینٹی فلانا اور اینٹی فلانا اور ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ بنو گی تمہاری کہ میرے محبوب کا چہرہ تو تمہیں پسند نہیں ہے بے غیرتوں، میرے محبوب کی سنتیں تو تمہیں پسند نہیں ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ تم نے تراویح پڑھنی ہے، رمضان ہے مبارک میں، اور گانوں پہ وہاں ناچنا ہے، اور تمہیں ریاست مدینہ. بھائی تم کرو جو بے غیرتی تم نے کرنی ہے، مگر ریاست مدینہ مت کہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کے ساتھ مذاق ہے کہ یہ ریاست مدینہ تھی. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جاؤ کس گھڑے میں مرنا ہے تو مرو، مگر میرے محبوب کی شان پہ انگلی مت اٹھاؤ، ورنہ پھر تم اللہ کے عذاب کو دیکھو گے، واللہ اللہ کے عذاب کو دیکھو گے. اللہ ہمیں ان بے ادبیوں سے، خدا کا نام ہے، اپنی سیاستوں کو دور رکھو اس چیز سے. تم دنیا کے کتے ہو سارے، دنیا کے اینڈ اور بی اور تمہاری دنیا ہے. اللہ تمہیں اسی میں غرق کرے گا، مگر میں اس دنیا کو، اس غلیظ دنیا کو میرے محبوب کی شان کے ساتھ مت بلاؤ. اپنی سیاست کے لیے میرے محبوب کا نام مت لو، اور اگر لینا ہے تو ویسے بنو. ہاں ویسے بنو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. صحابہ کا کیا، خلفائے راشدین کا کیا طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا آپ بتائیے. ان کا لباس کیسا تھا، ان کا چلنا پھرنا ڈھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے فدا تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ کیسے یقین تھا. ایک صحابی کسرا کے دربار میں جا رہے ہیں، اور کسرا کے دربار ہے نا، یہ کیسر کا ہے کسرا کا ہے، تلوار لے کے کسرا کے دربار میں جا رہے ہیں بات کرنے. خچر ہے غالباً ان کے پاس، یہ گدھا ہے یا خچر ہے، اس کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں. اور وہاں کسرا اس زمانے میں سپر پاور تھے، کیسر اور کسرا، رومن امپائر اور پرشین امپائر. تو کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ نیگوشیٹ کرنے جا رہے تھے، تو
جو کسرا تھا کا دربار میں جو تھا، میرے خیال جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ خوب ان کو مروب کرنے کے لیے خوب شاہانہ قالین اور سب دربار میں رکھنا تاکہ یہ وہ ہو جائے، مروب ہو جائے ہم سے. اور یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دیکھو ریاست مدینہ کیا ہوتی. میں تمہیں بتاتا ہوں ریاست کیسے جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں؟ وہ ایک جانور پہ، گدھے یا خچر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں دربار میں داخل ہوئے، اور بڑے بڑے وہ بھی پرشین کارپیٹس، آپ خود سوچ سکتے ہو، اور گاؤں تک کی اور سب. تو ایک جگہ دیکھا کہ کہیں گاؤں تک کیا کہیں پڑا ہوگا یا کچھ، تو اس سے اپنا خچر یا وہ باندھا جانور. اور تلوار کس میں؟ چیتڑوں میں ہے، کیس بھی نہیں ہے، چیتڑے ہیں. جاتے ہیں آگے، اور وہ مہنگے مہنگے قالینوں پہ لگ رہی ہیں. مگر جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کبریائی ہو، وہ مخلوق کے آگے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. کتنے صحابہ تھے جو ہر بات پہ اپنی باتیں بدل کے کر دیا تھا. بتائیں، یہ جھوٹ ہے. ایک آدمی کے لیے منافق اور جھوٹا ہوتا ہے جو ہر بات بدلتا رہتا ہے. یہ تو سارے کے سارے ہی ہمارے ایسے ہیں. اور کہ تو تم صحابہ جیسے بنو گے وہ ریاست والے، تو بننا ہے تو ایسے بنو. جاتے ہیں اور کوئی امپریس نہیں ہے ان کی شان و شوکت سے. بادشاہ کے پاس جاتے، بادشاہ کہتا ہے آئیے بیٹھیے، کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، تم سے 3 باتیں ہیں ہماری. وہ کہتے بھائی کوئی بات، کچھ صرف فقط 3 باتیں ہیں. ایک، مسلمان بن جاؤ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. اب دیکھو ایمان کا پاور کیا ہے. سامنے وہ بڑے بڑے کارپیٹس اور بڑا محل اور سارے سوٹڈ بوٹڈ سپاہی بیٹھے ہوئے، اور یہاں ایک آدمی جس کے پاس ایسا جانور بھی نارمل سا، کوئی یہ نہیں کہ بڑا کوئی اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا ہے، اور چیتڑوں میں تلوار ہے. اور وہاں جاتا ہے اور وہ سیدھا اس کو بادشاہ کو وہ کہتا ہے جی بات کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے. 3 باتیں ہیں، مسلمان ہو جاؤ تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے جی یہ تو پاسبل نہیں ہے. دوسرا ہے کہ جزیہ ہمیں دے دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب تھوڑا سیناریو سوچئے، کون کیا کہہ رہا ہے. آپ کہیں ایک اتنا بڑا امپائر اور سامنے جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کبریائی کی محمد سے وفا، صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. لوگ یہاں نظر آئے گا لوح و قلم کیا ہوتے ہیں. دعوے مت کرو. میں سب کو عرض کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میرا نہ کسی جماعت سے تعلق ہے نہ کچھ ہے، مگر میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے کروڑوں فیصد تعلق ہے. خدا کی قسم تعلق ہے، اور میرا اسی سے تعلق ہے. تو میں اس کی تو حقاً سچ بات کروں گا. وہاں شان میں گستاخی کرو گے تو وہ دوسرا وہ کہتے جی ہم آپ کو جزیہ کیسے دے دیں. تو تلوار نکالتے ہیں، بولے ٹھیک ہے، پھر تلوار وہ مقابلہ ہوگا اور ہمارا تمہارا فیصلہ یہ تلوار کرے گی. اور ایمان کا پاور کیا ہوتا ہے؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی وہاں. جب وہ واپس گئے تو بادشاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی ان کو آپ نہیں پہنچ سکتے، ان کو نہیں، ان کے دل بنے ہوئے. یہاں مسئلہ کیا ہے، وہ سارے مرغوب ہو گئے، ڈر گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا. کیا ہے، ہر پست کو بالا کر دے. تو اقبال کا شعر یاد ہے کسی کو؟ ہاں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے. عجیب راز کھول کے گئے اقبال. تو کیا ہوتا ہے، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور سب ان کو بادشاہ کو کہتے ہیں نہیں بھائی ان سے آپ نہیں لڑ سکتے، آپ ان سے صلح کر لیں، ان سے آپ لڑ نہیں سکتے. یہ میرے محبوب کی شان ہے. جس نے میرے محبوب سے عشق کیا، محبت، ان کو ایک بات پتا تھی کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان کے حکم کے ہم 100% پابند ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ بس یہاں کوئی نیگوسیشن نہیں ہے،
اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ طاقتیں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ طاقتیں کوئی طاقت نہیں، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ آج تو ہمیں ہر طاقت سے ہم ڈرتے ہیں، یہ طاقت، یہ کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، فعین اللہ، اللہ کہاں گیا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ قرآن کی آیت کیا گئی؟ بھائی آپ کو برا لگے اچھا لگے، یہ اللہ کا قرآن ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ مانو خود عذاب میں بھگتو گے۔ تو آج جو یہ شان نبوت کے خلاف کام ہوتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جلال ملے گا یا جمال ملے گا؟ وہاں سے قہر کے فیصلے ہوں گے یا وہاں سے انعام کے فیصلے ہوں گے؟ اللہ دل دکھتا ہے جب امت کو دیکھتے ہیں سال میں کہ دوڑے چلے جا رہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں، دوڑے ترے چلے جا رہے، اوپر نعرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا اور اندر سے ساری الٹی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ ان کا دفاع، ان لوگوں کو چھوٹ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو چھوٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہم دھوکہ دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال ایک نقطہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے معاملے میں اللہ بڑے غیور ہیں۔ دیکھو یہ جو میں نے یہ ابھی عرض کیا نا آپ سے کہ سدرۃ المنتہا کے آگے کیوں نہیں گئے جبریل علیہ السلام؟ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، تو خدا جانے، نبی جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک نقطہ جو مجھے تو ایک چیز جو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے ہم سب کو پیغام ملتا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور شان ہے اور میری نگاہ میں ان کی جو درجہ ہے وہ کسی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، نہ جبریل کا، نہ میکائیل کا، نہ اسرائیل کا، نہ اسرافیل کا۔ پھر ایک نقطہ، دوسرا نقطہ 2-3 بتا دوں، وقت زیادہ ہو گیا، جو میں بار بار یہ آیت بھی پڑھتا ہوں، اس میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میں جب اللہ رحمت اور درود و صلاۃ و سلام ہو رہا، فرشتے بھیج رہے، تو مجھے اور آپ کو حکم کرنے کی کیا لاجک ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کیا لاجک ہوگی، مگر اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ جس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس کی صفات بیان کیا کرو۔ جیسے ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس کی صفات لوگوں کو بتاتا ہے، مگر اس کی خواہش ہوتی کہ پوری دنیا میرے بیٹے کی تعریف کرے، صفات بیان کرے۔ ہر باپ خوش ہوتا ہے، ہر باپ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ کوئی جب اس کے بیٹے کی تعریف کرتا ہے وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی کہ جی میرے بیٹے کی تعریف پورے شہر میں ہو، پورے ملک میں ہو۔ تو اسی طرح اللہ پاک چاہ رہے، کیونکہ جب بات ہے کہ جب اللہ ہی رحمتیں بھیج رہے ہیں تو پھر بات ہی ختم، کیا فرشتوں کی ضرورت ہے اور کیا انسانوں کی ضرورت ہے؟ جب اللہ پاک خود ہی دے، آخر میں دینا تو اللہ پاک نے ہے نا۔ اچھا، اللہ پاک نے تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ کر لیا ہے، اینڈ آف سٹوری۔ اب میں اور آپ ایک درود نہ بھیجیں یا 1 ارب درود بھیج دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام کا وعدہ ہی کر لیا ہے، اس سے میں نہیں بھیجوں گا تو کیا وہ مقام نہیں ملے گا؟ یا مقام محمود میں کوئی نیچی سیڑھی ملے گی؟ نہیں۔ بہت بھیجوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ دیکھو یہ بھی اب یہ نقطہ اس زاویے سے دیکھا کہ یہ جو آتا ہے کہ 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، یہاں بھی تو دیکھو تم میرے محبوب کی تعریف کرو گے تو میرے عطا کے دروازے تم پہ کھل جائیں گے۔ انسان کسی پہ اپنے خزانے لٹاتا ہے تو خوش ہو کے لٹاتا ہے یا غصے میں لٹاتا ہے؟ خوش ہو کے لٹاتا ہے۔ تو اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں جب ان کے محبوب کی تعریف صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں یار نیکیاں بھی تیری بڑھا دی، گناہ بھی کم کر دیے، درجات بھی بڑھا دیے۔ سبحان اللہ آپ پڑھتے ہیں نیکی ملتی ہے،
کے بارے میں بولا کہ گناہ معاف ہونے کا تو نہیں آتا، درجات بلند ہونے کا نہیں. اللہ کا ذکر ہے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں تو ملٹیپلائڈ بائی 30. یہاں تو ایک نیکی پہ 10 چلو ٹھیک ہے، مگر یہاں تو ملٹیپلائڈ بائی 30. 10 درجات بھی بڑھ گئے، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 نیکیاں بھی مل گئی. اصل میسج کیا ہے؟ میسج سمجھے نا کہ اللہ کی کتنی خوشنودی مل رہی ہے، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. اچھا تم نے میرے محبوب کی تعریف کی ہے، اور لو اور لو اور لو. یہ جو شعر ہے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابد، ابھی ہم نے سب نے مل کے بھی پڑھا، کتنی بڑی شان ہے آپ کو پتہ ہے. ہم نے یہاں پڑھا، ہمارا ذکر روزہ اقدس میں ہوا ہوگا. میں نے جان بوجھ کے سب کو کہا کہ کیوں پڑھے. ہمارے نقشبندی حضرات تو خاموش مزاج کے ہیں، مگر کیونکہ کچھ چشتی بزرگوں سے بھی تعلق ہے تو وہ ماشاءاللہ کچھ یہ ذوق رکھتے ہیں. اس واسطے ہم سب نے جو پڑھا تو ہم سب کا ذکر روزہ اقدس میں ہوا، اور ہم سب کا ذکر اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. یار یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یا صلی، اے اللہ آپ بھیج دیجئے. یہ مجھ سے میرے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں. کیسی اس مجلس کو اللہ نے قبولیت دی ہوگی، اس کی برکت سے، ہماری کمال نہیں ہے. یہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پہ ہے. اور دیکھیے آپ اس کلام کو کیسا اللہ پاک نے، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو دلائل الخیرات، مناجات، یہ اپنا قصیدہ بردہ شریف، اور کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے ملیں گے جو کتنے 100 سال سے چلے آ رہے ہیں. اس طرح میرے خیال بہت کم شاید ایسی کوئی اشعار جو اللہ کی مدح میں لکھے ہوں گے وہ اتنا پاپولر شاید نہ بھی ہو جتنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو لکھے ہوئے. یعنی یہ کیا بتاتے ہیں، اللہ پاک کو اتنی اس چیز کو اللہ کے دربار میں قبول ہے. اصل تو بات یہ نا کہ اللہ کے ہاں کیا قبول ہے. اور اس کا قصہ سنا کے میں بند کرتا ہوں. یہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، مگر یہ اس نقطے سے سنیے کہ میرے محبوب کی مدح کتنی قبول ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں کیا مقام رکھتے ہیں. مقام محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سمجھنا ضروری ہے. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے لیے کاوش نہیں کریں گے، اس کے قریب آنے کی کاوش نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب تک ہم ناقص دین رکھیں گے. دین کمال پہ پہنچ ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو برص کی بیماری تھی. مختصر عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک چھپ کے قصیدہ کہا. شاعر تھے، سب کو بتایا نہیں، چھپ کے یہ قصیدہ کہا. اور رات کو جب سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا. مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام بصیری جو تم نے اشعار کہے ہیں وہ سناؤ. تو انہوں نے وہ اشعار سنائے، اور خواب میں ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر اڑائی ہے اور ایسا ان کے بجے جسم پہ ہاتھ پھیرا ہے. تو صبح جب اٹھے تو برس کے سارے داغ چلے گئے تھے، اور ایک چادر وہاں پڑی تھی جو ان کو خواب میں رات کو دیکھی تھی. اچھا یہ اشعار انہوں نے کسی کو سنائے نہیں تھے، یہ اشعار کسی کو سنائے نہیں تھے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پاک کیسے اپنے محبوب کی مدح کو عام فرماتے ہیں. بات ختم تھی کہ بھئی ٹھیک ہے ہو گیا، صبح اٹھے برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ پاک ان کو ثواب بھی دے دیا اور ہو گئی بات ختم. اینڈ آف سٹوری نہیں، اینڈ آف سٹوری نہیں. امام بصیری جا رہے ہیں تو ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے والا کہتا ہے امام بصیری وہ قصیدہ کا شعر سناؤ. تو انہوں نے کسی اور قصیدے کے شعر سنا دی، اور بھی قصیدے کہہ دوں گے. پھر انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، دوسرا والا. تو اس نے پھر سنا دی. بولا نہیں وہ جو تم نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یہ بڑے حیران ہو گئے، یا اللہ اس میں تو وہ تمہیں خواب میں تھا، اور وہاں کون، اس کو کیسے پتا کہ مجھے کیا خواب میں آیا. تو اس فقیر سے پوچھا کہ تجھے کہاں سے پتا چلا. میں بولا اس مجلس میں بھی موجود تھا. اس کے بعد پھر یہ شہرت ہو گئی. اور اس اللہ پاک نے اس کو کیسی، آپ یعنی روزہ اقدس پہ لکھا ہے جو تالا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے اندر جانے کا تالا جو ہے، چابی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر تالے پہ وہ شعر ہو الحبیب الذی، میرے خیال وہ شعر لکھا ہوا. اس کے ایک ایک شعر کو اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی.
یہ ایک نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا ہوا ہے مگر پھر بھی لوگ فائدہ اٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حصول کے لیے یعنی اتنا اللہ نے قبول کیا کہ اس کے کچھ اشعار میں بہت تاثیر ہے الگ الگ چیزوں کی، مگر ایک شعر ایسا ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے میں بہت اکثیر ہے۔ ہمارے مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گاؤں کے قریب، وہ جدبہ کے رہنے والے تھے ہزارہ میں، تو وہاں اس کے اوپر ایک جگہ ہے پامال شریف، وہاں ایک بزرگ تھے مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ تعویذیں اور عملیات کا ان کو بہت اجازتیں تھی، بہت بڑے اللہ والے تھے، کتب تھے اپنے وقت کے، اور ان کو لوگ آتے رہتے تھے ان کے پاس، مختلف کوئی سر درد کا دم کی اجازت لینے کا، کوئی فلانا کوئی الگ بیماریوں کی دم کی اجازت، اور سب تو مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ مجھے یہ خیال آیا دل میں کہ میں جاتا ہوں ان کی زیارت کے لیے، اور میں تو ان کو تب ولی مانوں گا کہ جب مجھے خود کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھ جائے۔ کہتے میں ان کے گاؤں گیا پامال شریف، جب وہاں گاؤں گیا تو مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا حضرت مجھے سر درد کی اجازت دے دیں، کسی نے کہا مجھے پیٹ کے درد کے دم کی اجازت دے دیں، کسی نے فلانا اجازت دے دیں، تو کافی دیر ہو گئی، تو انہوں نے مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ سے کہا کہ مولانا آپ بھی کسی چیز کی اجازت لے لیں، تو مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت میں تو بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ نے خود کہا کہ مولانا چلے میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے سے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھ جائے۔ انہوں نے کہا جی ضرور بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو شعر ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعت بکل حول من الاحوال مقتحمی، یہ شعر کثرت سے پڑھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی۔ آپ یہ سوچئے کہ قصیدہ بردہ شریف کو اللہ نے کتنی قبولیت عطا فرما دی، اور یہ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے؟ مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اللہ کے یہاں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ جس محبوب کی مدح اتنی اہمیت رکھتی ہو تو وہ محبوب خود کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا سوچیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ جو مٹی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج لگی، میں نے آپ سے عرض کیا نا ابھی بار کیا یہاں کیا کہ اس مٹی کا اللہ کے یہاں عرش سے، کرسی سے، کعبہ سے زیادہ قیمت اس مٹی کے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کوئی انتہا ہے ان کے عروج کی؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ ہم تو جزوی طور پہ سنتے ہیں بس، ٹھیک ہے ہاں بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یار اس کے نقطوں کو تو سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو، پہچانو کہ اصل چیز اس دہر میں کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہے۔ معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت الہی، تمہیں یہ معرفتیں مل گئی تو میں نے آپ سے عرض کیا نا آپ کو کائنات کا ڈی این اے مل جائے گا۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے کنٹرول میں آ جائے گا تو ہم جو مرضی جس شکل کا انسان بنانا چاہے، مرد بنانا چاہے عورت، ہم بنانا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہم کتنے چھوٹے ٹکٹس پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کاروبار نہ کریں، نوکریاں نہ کریں، سب کریں، مگر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں کریں، جو عشق الہی کے ذیل میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچاننے کی اور ان کی اس شان کے مطابق ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گستاخی، بے ادبی، دانستہ غیر دانستہ طور پہ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت تعلق معرفت پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی اور دائمی محبت نصیب فرما، ظاہراً باطن قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما، جو کسی کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما، جن گھروں میں کوئی بھی پریشانی ہے اللہ وہ تمام پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو دین کا قلعہ بنا، اس کو امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا، اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، اللہ دین کا احیاء فرما، اللہ اسلام کی مسلمانوں کی نصرت فرما، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ کل امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، کل امت کی توبہ قبول فرما، اللہ یہ جتنی پریشانیاں بے شک ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، اللہ آج ہم اس مبارک گھڑی میں اس تاک رات میں اللہ تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو اپنی مہربانی سے یا اللہ ہماری توبہ اور امت کی توبہ قبول فرما، اللہ ہمیں اور پوری امت کو اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ اسلام کو بالبالا نصیب فرما، اسلام کو سر بلندی نصیب فرما، اللہ ہمیں اسلام کی خاطر یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ بات میں یا اللہ چوک جاتے ہیں، اللہ ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرما، اللہ جتنے حاضرین غائبین ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما، اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں سے کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنے نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ یہ جو بے دینی لا دینیت کی جو فضا چل رہی ہے اللہ اس کو رد فرما، دور فرما، جہاں جہاں کفار مسلمان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ یا اللہ چن کو ان کو دفع دور فرما، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے فرحان بھائی کا آپریشن ہوا ہے آج، الحمدللہ اب بہتر ہے، کافی بہتر ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ ان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔